تو شیطان کیا کرتا ہے؟ دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ قبول ہونا نہیں ہے، مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو شیطان کو ایک بات سمجھا دیا کرو. ویسے تو شیطان میرا بیان بھی سن رہا ہوگا، لیکن اس کو پتا ہے پہلے سے سب کچھ، تو اس لیے وہ وسوسے ڈالتا ہے دل کے اندر. وسوسے یہ ڈالتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، قبول نہیں ہو رہی. خود سوچو، اللہ اگر دعا قبول ایسے کرنا شروع کر دے کہ آپ نے دعا مانگی، اے اللہ یہ میرے ابا ٹھیک ہو جائیں، ابا ایک دم ٹھیک، اے اللہ میری والدہ کو شفا دے دے، اما ایک دم ٹھیک، تو پھر تو کافر، ہندو، سکھ، مسیحی سارے اور مسلمان سب مسجدوں میں آگے بیٹھ جائیں گے، یا اللہ یہ کر دے ٹھک. تو یہ تو نظام عالم کیا ہو جائے گا؟ خراب. ایمان بالغیب کہاں گیا بھائی؟ پھر لنگر بٹ رہا ہو، فری پھوکٹ کا، تو سارے لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، سارے لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے ایک عقلی دلیل دے دی ہمیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، مانگ مجھ سے رہے ہو اور میں نہ دوں. دنیا میں جو سخی لوگ ہوتے ہیں ان سے مانگا جائے اور وہ نہ دیں، وہ اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہیں، بے عزتی محسوس کرتے ہیں. یہ کیسے مجھ سے مانگو میں نہ دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا دوں گا ضرور. دینے کا اسٹائل کیا ہوگا، انداز کیا ہوگا، یہ تم پر نہیں ہے، یہ میں فیصلہ کروں گا کہ دینا کیسے ہے. تم اپنا کام کرو، مانگو. کیسے دے گا اس کے درجات قرآن و سنت میں سے ہمیں پتہ چلتے ہیں. پہلی بات، دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم مانگ نہیں رہے ہوتے، پڑھ رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دعا بھی تو ہو نا. دوسری بات، بعض دفعہ دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ قبولوانے کے سارے ذرائع ہم نے ختم کر دی ہوتے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کر دی ہوتی ہیں اپنی دعا میں. حرام کھا رہا ہے، حرام پہن رہا ہے، اور پھر کیا کر رہا ہے؟ دعائیں مانگ رہا ہے. جان ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی دعا میں؟ دل سے مانگ ہی نہیں رہا، دھیان کہیں اور لگایا ہوا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ جب تو خود مانگنے میں مخلص نہیں ہے تو میں تجھے کیوں دوں؟ تو دعا تو مانگ پہلے. آپ کسی سے پیسے مانگ رہے ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، وہ سمجھ جائے گا اس کو ضرورت نہیں ہے. اگر ضرورت ہوتی تو یہ اس طرح سے نہ مانگ رہا ہوتا کہ دینے ہیں دو، نہیں دینے ہیں نہیں دو. ایسے تھوڑی مانگا جاتا ہے. تو دعا دل لگا کے مانگنا. سب سے پہلی شرط کیا ہے دعا میں؟ بولو. دل لگا کے مانگنا. دل لگے نہ لگے، نہ لگے تو لگانے کی کوشش کر لینا. میں نے بتایا نا، ہم اس کے پابند ہیں جو ہمارے اختیار میں ہے، جو اختیار میں نہیں ہے ہم اس کے پابند نہیں ہے. رو کے مانگو. فرمایا رونا نہیں آتا کوئی بات نہیں، رونا اپنے اختیار میں نہیں ہے. ہاں کچھ ایسے ہیں فنکار اداکار، ٹیلی ویژن میں بھی ہوں گے یقیناً، رو لیتے ہیں وجہ سے. آدمی حیران ہوتا ہے کیسے رو رہا ہے یار. بینر پہ لکھا ہوتا ہے آج ہمارے یہاں رو کے دعا مانگی جائے گی، تو کیا مطلب پہلے سے پروگرام بنایا میں رونے کا؟ رونا تو غیر اختیاری چیز ہے بھائی، کبھی آ جاتا ہے کبھی نہیں آتا. یہ کیا بینر ہے کہ رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی؟ اگر امام صاحب کو نہیں آیا رونا تو لوگ بولیں گے ہم تو اس سلسلے میں آئے تھے کہ یہاں رو رو کی دعائیں مانگی. یہ تو انٹرٹینمنٹ ہو گئی نا، ایک طرح سے ڈرامے بازی ہو گئی. تو کچھ اسکالر آ رہے ہیں ایسا رو رہے ہیں، عجیب اسٹائل میں رو رہے ہیں. 2 سال پہلے ایک صاحب آئے تھے، وہ ماں کے حقوق بیان کرتے ہوئے اتنا روئے تھے، اتنا زیادہ رو لیے کہ اینکر آ کے کہہ رہا ہے چپ کر جاؤ، تو بزبان حال اینکر کہہ رہا تھا چپ کر جا میری ہنسی نکل رہی ہے. ٹیلی ویژن پہ تو وہ بیچارے نے ایکٹنگ کی، اس اینکر نے، کہ ہوسٹ نے، جو ہوسٹ تھا اس نے کہا کہ آپ تسلی دے رہا ہے کہ آپ کائنڈلی تھوڑا سا پلیز، لیکن بزبان حال کہہ رہا تھا میں نے بڑی مشکل سے کیمرے کے سامنے ہنسی روکی ہوئی ہے، چپ کر جا. جنازے پہ کوئی بہت زیادہ رو رہا ہے نا، سمجھ لو اسی نے مارا ہے. نارمل رونا سب ہوتا ہے، انسان ہے، کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن ڈرامے اچھے نہیں ہوتے. تو دعا میں آداب ہے کہ رونا نہ آئے، کیونکہ میں نے بتایا اپنے اختیار میں نہیں ہے، تو رونے کی صورت بنا لو. چیخو پکار اللہ کو دعاؤں میں پسند نہیں. آج دعاؤں میں بھی چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے یار، آوازوں کو پست کرو اپنی. شو بازیاں مائک کھول دیں گے دعا مانگتے ہوئے بھی، اور پوری دنیا کو کیوں سنا رہے ہو اپنی دعا. دوسرا ادب دعا کا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، عاجزی سے مانگی جائے. رونا نہ آئے تو رونے والی صورت بنا لی جائے، اور چپکے سے پکارو اپنے رب کو. اجتماعی دعا بھی جائز ہے، اس سے دعا پتہ چل جاتا ہے کیسے مانگی جاتی ہے. کبھی کبھار ہو ٹھیک ہے، لیکن فوکس کس کو کرنا ہے؟ اجتماعی کو نہیں، انفرادی کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اجتماعی دعاؤں میں لوگ شریک ہو جاتے ہیں، اپنے طور پہ کبھی نہیں مانگ رہے ہوتے اللہ تعالیٰ سے. تیسرا کام یہ یقین رکھنا ہے کہ جس خدا کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، جس رب کے سامنے، وہ دعاؤں کو رد نہیں کرتا، وہ دیتا ہے.
کیسے دے گا یہ کس کا معاملہ ہے؟ اللہ کا معاملہ ہے. حدیث میں آتا ہے کوئی یوں نہ دعا مانگا کرے کہ اللہ تو میری حاجت پوری کر دے اگر تو چاہتا ہے. فرمایا اللہ جب ہی کرے گا جب اللہ چاہے گا, لیکن تم یہ نہ بولو, ہم نے بولنا ہے کہ حاجت پوری کر دے. یہ دعا کے ادب کے خلاف ہے کہ اللہ کو آپشن دے رہے ہیں آپ کہ اگر آپ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں. یہ بھیک تھوڑی ہوئی, کبھی بھکاری کو دیکھا کہ 50 روپے دے دو اگر دینا چاہو, نہیں دینا چاہو تو ایسے تو کون دے گا بھائی؟ آپ سمجھ جاؤ گے اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ امید رکھنی ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے. جب نہ ہو قبول دیکھنے میں تو تسلی رکھنی ہے کہ قبول ہو رہی ہے. آپ کہو گے یار یہ کون سی تسلی ہے, ہو ہی نہیں رہی تو میں کیسے یقین کر لوں کہ ہو رہی ہے؟ تو بھائی اللہ نے قرآن میں شروع میں کہہ دیا الذین یؤمنون بالغیب, یہ قرآن ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی باتوں کو بغیر دیکھے یقین کر لیتے ہیں. جب اللہ نے کہہ دیا ہو رہی ہے تو بس مان لے ہو رہی ہے. آپ کیسے ہو رہی ہے اس کے بہت سارے طریقے ہیں. بعض دفعہ اللہ ایز اٹ از وہ چیز پکڑا دیتے ہیں آپ کو جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں, ایسا بھی تو بہت دفعہ ہوا ہے. آپ نے کہا اللہ یہ میری ضرورت پوری کر دے, اللہ نے پوری کر دی. اے اللہ ان کو شفا دے دے, اللہ نے شفا دے دی. اے اللہ میری حاجت پوری کر دے, اللہ نے حاجت پوری کر دی. حالانکہ امکان کی دنیا میں نا امیدی ہو چکی تھی. بہت دفعہ ہوتا ہے, سب کے ساتھ ہوتا ہے. بعض دفعہ اللہ وہ کام نہیں کرتے لیکن اس کا کوئی آلٹرنیٹ کر دیتے ہیں, اس کا متبادل دے دیتے ہیں. ہم نے چونکہ وہ متبادل اللہ سے مانگا نہیں ہوتا, وہ ہمیں غریبی میں مل رہا ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دعا کا اثر نہیں ہے, حالانکہ وہ اس دعا کا اثر ہے. بعض دفعہ اللہ وہ کام جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ نہیں دے رہے, لیکن اس سے جو مقصد ہے, جو آپ جس وجہ سے وہ چاہیے آپ کو, وہ وجہ اللہ عطا کر دیتے ہیں. غریب آدمی اللہ سے پیسہ مانگتا ہے نہیں ملتا, لیکن پیسے کا مقصد ہے استغنا, سکون, اطمینان, وہ اس کو غربت میں دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور دولت مند کو اس کے دل میں لالچ اور زیادہ ڈال دیتے ہیں, وہ اپنے آپ کو غریب ہی سمجھ رہا ہوتا ہے. بتاؤ ایک پیسے والا آدمی جو اس ٹینشن میں ہو اور اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے اور اس کی وجہ سے بے سکون ہو, اس سے وہ غریب اچھا نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ میرے پاس میری ضرورت سے زیادہ ہے. تو سکون میں کون ہوگا؟ وہ سمجھ رہا ہے کہ یار میرے پاس میری ضرورت سے بہت زیادہ ہے. میرے پاس پوری زندگی میں ایک کیس آیا ہے کہ ایک صاحب آئے کہنے لگے مفتی صاحب میری تنخواہ میری ضرورت سے بہت زیادہ ہے, میں پریشان ہوں کہ میں کیا کروں. میں نے کہا واہ خاندانی آدمی ہے بھائی. اور حقیقت یہ ہے کہ خدا کی قسم جو ہمیں اللہ دے رہا ہے ہماری ضرورتوں سے زیادہ نہیں, بہت زیادہ, بہت سے بھی زیادہ ہے. عادت پڑ گئی ہے کھا کھا کے, ہمیں اتنی ضرورت تھوڑی جتنا اللہ میں کھلا رہا ہے. افطاری میں دیکھ لو آپ آج کل کیا چل رہا ہے افطاری میں. صحابہ کو کھجوریں ہوتی تھی پانی بس, ہمارے ہاں پھلوں کے خربوزہ الگ ہے, فلاں پھل الگ ہے, فلاں, اور اس کی چاٹ الگ ہے, سارے ملا کے چمچ سے کھا لو. ایک ہی چمچ میں چیکو کا مزہ بھی آ رہا ہے, اسی میں آم کا مزہ بھی آ رہا ہے, آم تو نہیں آج کل, اسی میں خربوزہ بھی آ رہا ہے, اور کیا کیا آ رہا ہے پتہ نہیں. میں تو کھاتا نہیں, میں تو صرف سموسے پکوڑے فوکس کرتا ہوں. میں افطاری میں پھل بالکل نہیں کھاتا. پھل خالی پیٹ کھانے کی چیز نہیں ہے. پھل یا تو سیب ہو, وہ بھی وہ ٹھیک ہے خالی پیٹ. خربوزے تو جا کے ایسے پھسل رہے ہوتے ہیں. خود سوچو سارا دن کا بھوکا آدمی خربوزہ جا کے کیا کرے گا. وہ خربوزہ سامنے رکھ دیتا ہوں دوسروں کے سامنے, تم کھاؤ خربوزے. فوکس کس کو کرنا ہے؟ پکوڑے کا نوالا جب پیٹ میں اترتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ پیٹ میں گیا ہے. پکوڑا ہلکی, انگریز کو کھلاؤ پکوڑا کسی دن, صحیح بنا ہوا ہو نا, ہری مرچیں بھی ہوں اس میں. خیر ابھی بھوک لگ رہی ہے تو کہیں اور کچھ دماغ چلا گیا. تو کتنی نعمتیں. تو میرے بھائی ہم سب کو اللہ نے ضرورت سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ دیا ہے. اللہ نے بہت زیادہ دیا. تو بعض دفعہ اللہ دل میں سکون ڈال دیتا ہے. بعض دفعہ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے, آپ اللہ سے کوئی نعمت مانگ رہے ہو, وہ نعمت نہیں مل رہی, لیکن ایک مصیبت آنے والی ہے, اللہ اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے. وہ مصیبت ٹلتی بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی کیونکہ آتی بھی نظر نہیں آئی وہ ہمیں. اگر وہ آ جاتی تو ہم ساری پریشانیوں کو چھوڑ کے, ساری نعمتوں کو چھوڑ کے کہتے یہ اس کو ٹال دے ہم سے, وہ اللہ نے پہلے ہی ٹال دی. تو یہ ہمیں نظر تھوڑی آ رہی ہوتی ہے. اور آپ اللہ سے جو مانگ رہے ہو وہ نہیں مل رہا تو کم سے کم اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جو پریشانیاں آئیں گی آپ پر, وہ پریشانیاں مصیبت کے بجائے نعمت کا ذریعہ بن جائیں گی. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے نا, مانگتے تھے نہیں ملا بیٹا, لیکن اس کا نہ ملنا یعقوب علیہ السلام کے لیے بہت بڑی نعمت کی, کیونکہ جب وہ ملا ہے تو اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا کے ملایا. تو مسلمان اس بحث میں نہیں پڑتا کہ کیسے قبول ہو رہی ہے, وہ کہتا ہے میں نے اپنی فائل اللہ کے آفس میں جمع کرا دی ہے.
वकील तसल्ली देते हैं ना, तुम्हारी फाइल क्या हो गई है जमा, तुम्हारा केस क्या हो गया है। भाई आपने कोई गवर्नमेंट को दरख्वास्त देनी है, कहते हैं आपका केस फाइल हो गया है, बस तसल्ली से बैठे रहो। जब कोई पेशेंट हो, अल्लाह ना करे किसी को अटैक हुआ, कोई बीमारी हो, तो क्या ख्वाहिश होती है, किसी तरह अच्छे हॉस्पिटल में डॉक्टरों के हवाले कर दिया। जब एक दफा डॉक्टरों के हवाले कर दिया, तसल्ली हो गई, यार अब हमारी जो जिम्मेदारी थी क्या है, पूरी हो गई। हॉस्पिटल में है, घर में होगा आदमी को टेंशन होती है, पता नहीं क्या हो जाए भाई। तो जब इंसानों के हवाले करने से हमें एक तसल्ली मिल जाती है कि अब हमारे बस में जो था हमने कर लिया, तो अपना केस अल्लाह के दफ्तर में जमा कराने से तसल्ली क्यों नहीं होती भाई। तो ईमान वालों को इससे बढ़कर तसल्ली किसी चीज में नहीं होती। तो दुआ के कबूलियत के दर्जात हैं, 100% कबूल हो रही है, 50% कबूल हो रही है, जैसे जैसे जितनी दुआ है, जितनी तगड़ी है, उस हिसाब से कबूल हो रही होती है वो। और कुछ औकात हैं कबूलियत के जिनमें ज्यादा कबूल होती है। इफ्तार के वक्त ज्यादा कबूलियत का इम्कान है, और उस वक्त दुआ मांगने का दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा होता। उस वक्त तो पकोड़े समोसे देखने का दिल चाह रहा होता है। इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है। तहज्जुद के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रात के आखिरी हिस्से में आसमान दुनिया की तरफ आ जाता है और कहता है, हल मिन मुस्तगफिरिन अगफिरु लह, कोई है मुझसे गुनाहों की माफी मांगने वाला कि मैं उसके गुनाहों को मुआफ करूं, कोई है मुझसे रोजी तलब करने वाला कि मैं उसको रिस्क अता करूं। तो अल्लाह के नेक बंदे क्या करते हैं, उस टाइम पे अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। आजकल तो उस टाइम पे सोने के लिए जा रहे होते हैं लोग। कराची में लोग गटर के ढक्कन पे जब बैठ बैठ के गप्पे लगा के फारिग होते हैं, तो 4 बजे मजलिस बर्खास्त होती है। ऐसा ही है ना। तो अल्लाह ने हमें यह भी बताया कि मांगो, इसकी भी तरगीब दी, और क्या मांगना है, किस चीज को ज्यादा फोकस करना है, इसकी भी तरगीब दी है। सबसे ज्यादा जो दुआ अल्लाह से मांगी जाएगी वो हिदायत, कि मुझे सीधे रास्ते पे चला दे। यह भी कम मांगा जा रहा है। सबसे ज्यादा क्या मांगना है, हिदायत। भाई मेरी और आपकी जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है कि अल्लाह हमें सीधे ट्रैक पे चला दे। सबसे ज्यादा इसको फोकस करना है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन, अल्लाह हमें हमारे घर वालों की तरफ से, औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा। क्या मतलब, उन्हें भी सीधे रास्ते पे चला। वो सीधे रास्ते पे चलेंगे तो हमारी आंखें जब उनको देखेंगी तो आंखें ठंडी होंगी। आप बताओ, आप घर में आओ, आपकी बेगम फिल्म देख रही है, बच्चे फिल्म देख रहे हैं, डांस कर रहे हैं, लड़कियां अलग शो चल रहा है, इससे ठंडक होगी? या घर में आओ, आपने देखा बच्चियां तिलावत कर रही हैं, नमाज पढ़ रही हैं, क्या ख्याल है भाई? रिश्तेदार आदमी की तो आंखें इससे ठंडी होती हैं। तो इसलिए अल्लाह ने कहा कि ये दुआ मांगो, अल्लाह ऐसा बना दे कि हमारी आंखें ठंडी हैं। सुस्त को देख के कभी आंखें ठंडी नहीं होती। अल्लाह सुस्त औलाद से बचाए। किससे बचाए? सुस्त औलाद से। बड़े ढीठ होते हैं जो सुस्त औलाद है ना, एक घर में सुस्त पैदा हो जाए बड़ी टेंशन है। वो मेरे नहीं है ऐसा कोई, मैं मिसाल दे रहा हूं, अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक नहीं है, लेकिन मैंने देखा हुआ है जो सुस्त लोग होते हैं ना, जो बच्चे सुस्त, बहुत बड़ा अजाब बनते हैं वो। अल्लाह बचाए, सुस्त औलाद ना दे अल्लाह किसी को। तो खैर, तो भाई ये रमजान की कुछ सातें बाकी रह गई हैं, थोड़े दिन बाकी रह गए हैं। इसमें अगर कुछ भी ना हुआ, सिर्फ इतनी नेकी की आदत पड़ गई कि दुआ मांगने की आदत पड़ गई, तो बस समझो बेड़ा पार है। ये भी हो गया ना। और ये मैं फिर बार बार कह रहा हूं, ये मत देखो कबूल हो रही है। हदीस में आता है, बंदा जिंदगी भर दुआएं मांगता है, अल्लाह सारी दुआएं कबूल कर रहा होता है, लेकिन एक दिन बंदा तंग आके कहता है कि मैं दुआएं मांगता हूं, कबूल तो होती नहीं है, तो अल्लाह उस दिन कबूल करना बंद कर देता है। हालांकि उससे पहले सारी, कितनी जबरदस्त हदीस, उससे पहले सारी कबूल हो रही थी और ये कह रहा था नहीं होती। जब ये कहता है नहीं हो रही तो अल्लाह कह रहा है कोई भी नहीं कबूल हुई, जाओ। तो इससे पता चलता है कि हमें लग रहा होता है नहीं हो रही है, भाई हो रहे हैं, अल्लाह कैसे काम बना रहा है, ये अल्लाह पे छोड़ दो, ये अल्लाह का काम है। तो इस रमजान में अगर सिर्फ एक काम की आदत पड़ गई ना, जिसे क्या कहते हैं, मांगना, तौबा भी तो दुआ है ना। कोई गुनाह हो जाए, लोग कहते हैं गुनाह की आदत नहीं छूट रही, आदत बार बार गुनाह करता हूं, आदत नहीं छूट रही, बार बार तौबा की आदत डाल लो ना। क्या ख्याल है, बैलेंस होगा ना काफी हद तक। बार बार गुनाह करके, गुनाह होता है तो अल्लाह क्या कहते हैं, मुझसे माफी मांगो, गिड़गिड़ाओ मेरे सामने, अल्लाह माफ कर दे, आइंदा नहीं करूंगा, यही है ना। अब लोग कहते हैं यार फिर दोबारा हो जाता है, भाई फिर दोबारा मांग ले। कह रहे हैं यार आदत इतनी पड़ गई है, तो भाई मांगने की आदत डाल ले। क्या ख्याल है, मांगने की। कुछ लोगों को सॉरी करने की आदत होती है ना, सुबह शाम दूसरों को तकलीफ देते हैं, सॉरी करते रहते हैं। अगला गुस्सा करता है, भाई यार तेरे तूने मजाक बनाया है, लेकिन अल्लाह गुस्सा नहीं करेगा। 100 बार सॉरी करोगे, अल्लाह ये नहीं कहेगा मजाक क्यों बनाया है तुमने। ये 100 बार गुनाह करके 100 बार तौबा तोड़ दी, 100वीं बार भी अल्लाह से माफी मांगोगे, अल्लाह मायूस नहीं करेगा कि जा तू अब किस मुंह से माफी मांग रहा है।
کیونکہ اگر اللہ نے آپ کو دھتکار دیا, آپ اللہ کے در کے علاوہ کسی اور در پہ جا سکتے ہو پھر, اور قیامت میں کہہ سکتے ہو تو نے مایوس کر دیا تھا تو اس لیے میں کہاں چلا گیا, کسی اور در پہ. اس لیے اللہ موت تک مایوس بولو نہیں کرتا, مایوس نہیں کرتا. آؤ مانگو, معافی مانگو. تو بھائی یہ توبہ کرنا بھی سیکھو. اگر غلطی ہو رہی ہے اللہ سے, گناہوں پہ معافی مانگنے کی بھی عادت ڈالو. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو دعائیں کرنے والا بنا. حضرت عمر کا بس یہ ملفوظ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ان کا ملفوظ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین, کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, مجھے غرض اس سے ہوتی ہے کہ مجھے دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ فوکس اس کو کرنا ہے کہ مانگنے کی توفیق مل رہی. بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں میرے بھائی, دعائیں مانگنے والوں کو اللہ ویسے ہی بخش دے گا. یہ نہیں کہ گناہ نہیں چھوڑو, وہ تو شریعت کو تو فالو کرنا ہے, لیکن ان کے لیے خصوصی پیکیج ہے اللہ کی طرف سے, خصوصی پیکیج ہے کہ یہ میرے در پہ جھکے رہتے تھے, مانگتے رہتے تھے.